تو اس وقت سے یہ کام لے لیا یہ جو ہمارا پی ڈی ایم کا 13 جماعتی ٹولہ ہے نا کہ آپ کرائے دار ہیں, آپ کا ذاتی مکان تھوڑی ہے, الیکشن کروانے ہیں آپ کو کس نے کہہ دیا آپ یہاں پر بیٹھ کے اس ملک کا تماشا لگائیں, کسی کی انگلیوں پر ناچ رہے ہیں, لہٰذا وہ یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں. اس ملک میں عدلیہ کا کردار کو بہت زیادہ قابل تعریف نہیں رہا ہوا. وکیلوں پر بھی پابندی لگائیں گے آپ کہ خدارہ اس ملک کے ساتھ اتنا کھلواڑ مت کریں. قلم ہے اور ایک زبان کا ہتھیار ہے, ریپبلک آف پاکستان ہے, بنانا ریپبلک نہیں ہے. اس ملک کو سیریا بنانا چاہتے ہیں. دیکھ تو لیں اس وقت ڈالر کہاں تھا, آج ڈالر کہاں ہے. ان کی تو جائیداد یہاں نہیں ہے, ان کی تو تدفینیں یہاں پر ہونی ہیں صرف. السلام علیکم ناظرین, طلعت دران کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز. ناظرین فریم کی جانب جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے چودھری زبیر احمد کسانہ صاحب, جو کہ آرگنائزر ہیں انصاف لائرز کے فرام پنجاب. آج ہم ان کے پاس موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس وقت وہ کوششیں کر رہی ہیں کہ اس وقت جو عدالتیں ہیں اور جو ججز ہیں ان کے ہاتھ باندھے جائیں. حالانکہ ہم اکثر سنتے آتے ہیں کہ جو وکلا ہیں, جو عدالتیں ہیں وہ ہمیشہ سے آزاد ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو آج گولڈن جبلی بھی ہو چکا ہوا ہے آئین کا, آئین بنایا جاتا ہے آزادی کے لیے, اور اس کے آج گولڈن جبلی جب ہو چکی ہے تو باتیں کی جا رہی ہیں آج جس وجہ سے آئین بنا ہے جو عدالتیں ہیں انہی کو ہی قید کرنے کی, انہی کے ہی ہاتھ باندھنے کی. زبیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ, پہلے تو بہت بہت شکریہ. ہم شروع سے سنتے ہیں کہ عدلیہ تو آزاد ہوتی ہے, آج عدلیہ کو ہی قید کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھوڑے عرصے بعد جس وقت کچھ لوگ آتے ہیں جن کا بیسیکلی گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا جن کی گراس روٹ کے اوپر کوئی ان کی روٹس نہیں ہوتی ہیں, ان کو پھر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان کو اس طرح کے شب خون مارنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پہلے یہ کام تھا بیسیکلی ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں میں, مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھوں میں. اب وہی کام لے لیا ہے پچھلے 1 سال سے جب رجیم چینج ہوئی تو اس وقت سے یہ کام لے لیا یہ جو ہمارا پی ڈی ایم کا 13 جماعتی ٹولہ ہے نا, اس 13 جماعتی ٹولے نے یہ کام لے لیا. نہ تو ان کے پاس اتنی ہمت ہے کہ یہ عوام میں جا سکیں, نہ ان کے پاس اتنی جرت ہے کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق کام کر سکیں. پھر اسی طرح کی کوششیں کابشیں کرنی ہیں, اگرچہ آگے سے منہ کی کھانی پڑے گی, لیکن وہ کوشش ایسی کر رہے ہیں کہ وہ عدلیہ کے اوپر کچھ شب خون ماریں. کیونکہ اس وقت جو حکومت میں جو موجود ہے پنجاب حکومت, وہ نگران حکومت ہے. تو کیا نگران حکومت کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ عدالت کو بھی قید کرنے کی باتیں شروع کریں؟ نگران حکومت کی تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. نگران حکومت 90 دن کے لیے آتی ہے, اور اس کو صحیح ورڈ یوز کیا تھا منشی والا. منشی آئے ہیں بھائی, منشیوں والا کام کریں. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ کرائے دار ہیں, آپ کا ذاتی مکان تھوڑی ہے. آپ 90 دن کے لیے آئے ہیں, 90 دن گزاریں اور اس کے بعد اپنے گھر جائیں. 90 دن کے بعد کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے. یہاں پر کتنے نگران وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ پہلے آ چکے ہیں, آج کوئی کسی کا نام بھی نہیں جانتا. یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں نا, یہ موصوف صرف یہ بھول گئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 90 دن ان کے 90 سال کے اوپر محیط ہونے ہیں. 90 دن کے لیے ہیں, چھوٹا سا ایک کام ہے, ایک پوسٹ مین کی طرح آپ آئیں, آپ نے ایک کام کرنا ہے, چلے جانا ہے. الیکشن کروانے ہیں آپ کو کس نے کہہ دیا آپ یہاں پر بیٹھ کے اس ملک کا تماشا لگائیں. لیکن کیونکہ وہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونے بنے ہوئے ہیں, کسی کی انگلیوں پر ناچ رہے ہیں, لہٰذا وہ یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن کریں گے تو بڑی بری, اس ملک کے ساتھ بڑا برا کریں گے. اچھا, عدالتی کیا ایسے فیصلے ہیں یا ججز کے ایسے کیا فیصلے ہیں جن سے وہ اتنے خوفزدہ ہو کر بیٹھے ہیں اور اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں, اس ملک میں عدلیہ کا کردار کوئی, ہم تاریخ ہماری گواہ ہے, مولوی تمیز الدین کیس سے شروع کریں نا, اس ملک میں عدلیہ کا کردار کو بہت زیادہ قابل تعریف نہیں رہا ہوا. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ اتنے تلخ حالات میں, اتنے کڑے ماحول میں, جس وقت کسی بھی جج نے, کسی بھی آنریبل کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج نے اپنی آزادی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی یا عدلیہ کو قانون آئین کے مطابق اور آزاد فیصلے کرنے کی کوشش کی, ضرور اس کا راستہ روکا گیا اور طالع آزماؤں نے اس کے راستے میں بیڑیاں اٹکائیں. لیکن اس دفعہ بھی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم بار بار انہیں یہ بات کہہ چکے ہیں, یہ 1970 80 یا 90 کی دہائی نہیں ہے, یہ 2023 ہے. اور بالخصوص
یہ وہ قوم ہے اس وقت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان نے شعور دیا ہے، جن کو عمران خان نے زبان دی ہے، جن کو عمران خان نے اویئرنیس دی ہے۔ اب یہ وہ پہلے والی حالت نہیں ہے، اور اس لیے اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہوگی اس کو بھرپور منہ توڑ جواب دیا جائے گا اس کو۔ اچھا، عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے جہاں پر ججز ایک اہم حصہ ہے عدالتوں کا، وہیں پر وکلا برادری بھی ہے، تو وکلا پر بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے سب سے بڑی مثال ہے حسان نیازی کو گرفتار کر لیا، تو اس کے لیے جو وکلا برادری ہے کہ کیا کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے؟ سر دیکھیں، وکیل ایک ایسا آدمی ہوتا ہے، ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے جس نے حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو، اس نے اپنے کلائنٹ کے موقف کو پلیڈ کرنا ہے۔ اس کا کام، اس کی جاب یہ ہے کہ اس نے آئین اور قانون کے مطابق اپنے کلائنٹ کے رائٹس کو ریزرو کرنا ہے۔ یہاں پر کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ وکیلوں پر بھی پابندی لگائیں گے۔ آپ ایک ہمارے بھائی بیرسٹر حسان نیازی کو اس برے طریقے سے آپ نے، اس بھونڈے طریقے سے آپ نے اس کو گرفتار کر کے، اور آپ اس کو پورے ملک کی سیر کروانا چاہ رہے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے۔ آپ اس کو جو ہے نا، وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ، ناروا سلوک رکھ کے آپ چاہتے تھے کہ وہ خوف سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ نشان عبرت بن جائے گا، وہ نشان عزت بن گیا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ایسا گھر کر گیا ہے۔ دیکھا آپ نے کل ATC میں جس وقت لاہور میں پیش کیا گیا، دیکھنا تھا جس وقت کوئٹہ میں ان کو پیش کیا گیا، کراچی میں جس وقت پیش کیا گیا۔ یہ مقام فکر ہے ان لوگوں کے لیے، ان ہینڈلرز کے لیے، کہ خدارہ اس ملک کے ساتھ اتنا کھلواڑ مت کریں۔ اور وکلا حسان نیازی ایک معصوم آدمی، صرف ہم وکیل کیا ہے، ہمارے پاس کوئی توپ ہے، کوئی گولی ہے، کوئی بندوق ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک قلم ہے اور ایک زبان کا ہتھیار ہے۔ آپ ہماری زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری سوچ پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے قلم پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا سر۔ یہ آزاد ملک ہے، ہم آزاد باسی ہیں اور انشاءاللہ آزاد ہی رہیں گے۔ اچھا، آپ نے بات کی نگران حکومت کی، یہ 90 دن کے لیے آئی ہے، یہاں پر 90 دن کے لیے موجود ہے، تو ابھی ان کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس پیریڈ کو بھی بڑھایا جائے، جو کہ بالکل آئین کے دائرے کے خلاف ہے۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں عدالتیں آگے کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، عدالتوں کا موقف 1 مارچ کا فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کا، آنریبل سپریم کورٹ کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ کی پچھلے 2-3 دن میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے، اس میں جو آبزرویشنز آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پہلے پریسیڈنٹس موجود ہیں، سپریم کورٹ کی نمبر آف ججمنٹس موجود ہیں کہ ان اینی مینر ناٹ لیٹر دین 90 days کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو لائف ہے وہ اٹ ول ناٹ ایکسیڈ 90+21، 111 دن سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ لیکن وہ یہ تو خواب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں تاحیات الاٹمنٹ کروا لی ہے، یا تو اس قسم کا کوئی سین ہو گیا۔ دیر از نو سیکنڈ آپشن، نہ عدالتوں سے ان کو گنجائش ملے گی، نہ قانون اور آئین میں ایسی کوئی گنجائش ہے۔ ہاں، اس طرح کی گنجائش صرف کسی بنانا ریپبلک میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ الحمدللہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ اچھا، جس طرح یہ بھی فی الحال حکومت پریشرائز کر رہی ہے، ججز کو بھی اس وقت پریشرائز کیا جا رہا ہے، آئین کے اندر ایک نئی شک ڈال کر کے جو ججز ہیں وہ فیصلہ ویسے نہیں کر سکتے ہماری اس کے مطابق، تو آپ سمجھتے اس پریشر میں آ کر جو عدالتیں ہیں، جو ججز ہیں، وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کر سکیں الیکشن کے حوالے؟ پریشر اور حالات کی جہاں تک بات ہے تو وہ ہے کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اگر ججز اور وکلاء اس پریشر کو سسٹین نہیں کر سکتے، اگر وہ لوگ ان ہینڈلرز کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اور کون کھڑا ہوگا؟ یہاں پر آوازوں کا کال ہوگا، یہاں پر صدا بلند کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں سامنے آئے گا، یہاں پر ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کے ساتھ آزادی کے ساتھ قدم اٹھانے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہوگا، اگر آج وکلاء اور ججز اور یہ عدلیہ اگر یہ پریشر نہیں برداشت کریں گے سر، برداشت بھی کریں گے اور بھرپور طریقے سے جواب بھی دیں گے، اور اسی زبان میں جواب دیں گے جس کے یہ حقدار ہیں، جو ان کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن ہو کہ خدا نہ خواستہ 90 دن کے الیکشن نہیں ہوتے، ہم نہیں چاہتے، ہماری دعائیں کہ ہو جائیں، کوئی امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ برقرار ہے، اور خدا نہ خواستہ نہیں ہوتی، تو وکلا برادری کیا کوئی اس پہ کوئی ایکشن لے گی؟ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ سیدھا سیدھا اس ملک کی بنیادوں کو ہلانے والی بات ہے۔ ایک دفعہ آج سے تھوڑا عرصہ، غالباً 50-52 سال پہلے، ایک بندے نے کہا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم۔ 3 دن پہلے آپ کے ایک منشیات فروش وزیر داخلہ نے یہ بات کہی ہے کہ جناب کوئی جمہوری نہیں، کوئی غیر جمہوری نہیں، یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے۔ اللہ کے بندے،
آپ کو کم از کم اس بات کا ہی خیال کر لینا چاہیے کہ جس پورٹ فولیو کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم اس بات کا، اس کے تقدس کا ہی خیال کر لیں کہ یو آر رسپانسبل فار دا سیکورٹی آف دا پیپل آف یور کنٹری. اور آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ جواب دے رہے ہیں کہ یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. تمہاری تو کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. اگر وہ پارٹی اور اس پارٹی کے ورکرز یہ جواب دینے کے اوپر آ گئے تو تمہاری تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر رہ سکو. تم شکر کرو کہ لوگ تمہارے گھر اور تم لوگوں کو اس حالت میں بھی چھوڑ دیں. یہ بڑا ظلم ہے اور اس طرح نہیں ہوگا سر. یہ کسی صورت میں بھی یہ 90 دن سے اوپر لے کر جانا، اس کا مطلب آپ اس ملک کو سیریا بنانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب آپ اس ملک کو لیبنان بنانا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کے میں خود وہ انارکی لے کر آنا چاہتے ہیں. پچھلے 1 سال میں جو کارہائے نمایاں آپ نے سر انجام کیے ہیں رجیم چینج کے بعد، دیکھ تو لیں اس وقت ڈالر کہاں تھا، آج ڈالر کہاں ہے. اس وقت مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول پرائس کیا تھی اور ہمیں کتنے میں مل رہا تھا. آج مارکیٹ میں پیٹرول پرائس کیا ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. یہ جس طریقے سے یہ لے کر آئے تھے نا کہ بہت بڑے فلاسفر اور وہ ڈار صاحب آ گئے ہیں، بڑے میتھمیٹیشینز ہیں، بڑے اکانومسٹ ہیں، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. صرف اپنے بچوں کی حد تک ان کی اکانومی چلتی ہے. یہ صرف اس کو پالنے کے لیے لگے رہے ہیں. چلیں میں آخری سوال اس کے بعد ہم اختتام کی طرف جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ جو اس وقت سچویشن بنا رہے ہیں، اور پہلے ہم نے شروع میں بات کی کہ ججز کا ہاتھ باندھنے کی، اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ججز کے ہاتھ باندھنے میں اول تو مجھے یقین ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے. اور اگر یہ اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ لیتے ہیں تو وہ ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ہم، ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کر جیے ہم. اب ایک رات اگر کم بھی جیے تو کیا غم ہے، یہی بہت ہے کہ شمع جلا کے جیے ہم. ان کو جواب مل جائے گا. یہ کر کے تو دیکھیں عدلیہ، اور اس پر ہاتھ ڈال کے تو دیکھیں. دس از ناٹ پاسبل سر، دس از ناٹ بنانا ریپبلک. نہیں ہوگا ایسا، پاسبل ہی نہیں ہے کسی صورت. میں نے آپ سے بتایا اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ کھیلیں گے، اس ملک کی بنیادوں کے ساتھ کھیلیں گے جس کی نہ قوم اجازت دے گی، نہ وکلاء اجازت دیں گے، نہ عدلیہ اجازت دے گی. ہر وہ بندہ جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے نا، جو اس ملک کا مستقبل جس کو عزیز ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرے بچوں نے یہاں، ان کے بچوں نے تو رہنا نہیں ہے، ان کی تو جائیداد یہاں نہیں ہے، ان کی تو تدفینیں یہاں پر ہونی ہیں صرف، اور وہ بھی انہوں نے وہ بھیج دیا کرنے ہیں پارسل، اور وہ یہاں پر ہم جیسے کسی 4 بندوں نے وہ کندھے دے کے تو ان کو دفنا دیا کرنا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کی بھی قبریں یہاں پر ہیں، ہماری بھی یہاں پر بننی ہے، ہمارے بچوں کی بھی یہاں پر بننی ہے. سو ہم اس کھلواڑ کی اجازت نہیں دیں گے. میک شور. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے. میں امید کرتا ہوں کہ فی الحال جو سچویشن ملک کی چل رہی ہے اس حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.